اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین والکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ اذان محترم، قوم کی حالت کو خدا اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ یہ سب خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کوشاں نہ ہو جائیں۔ اس آیہ شریفہ کے ضمن میں آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں اپنے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، اور اس کے لیے میں نے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کی اس فقرے کا انتخاب کیا کہ جس میں میرے آقا نے سارے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے کہ تم سب اپنے کاموں میں نظم لے کر آؤ اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے امور کو انجام دو۔ آج اسی سلسلے کا ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے، اور آج کے دور میں یہ ہماری ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اور کل انشاءاللہ ان 2 دنوں میں کوشش رہے گی کہ اس ذمہ داری کا ذکر کیا جائے کہ جس ذمہ داری کا ڈائریکٹلی ہم سب سے ایک خاص رشتہ ہے، اور جس کے سلسلے میں ہمیں مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص وہ افراد کہ جن کے دل میں قوم کا درد پایا جاتا ہے، بالاخص وہ افراد کہ جو کچھ خدمت اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ ذمہ داری ان لوگوں سے ہے، البتہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہلو کی طرف توجہ دے اور اس پہلو پر ضرور عمل کرے۔ زیادہ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یقیناً جوانوں سے متعلق ہے، لیکن یہ جس پہلو کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ذرا سا بزرگوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے،
لہٰذا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنا ہے۔ کاموں میں نظم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کام جس موقع کے اوپر انجام دیا جائے اس موقع کے اوپر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور جہاں ذرا بھی انسان نے دوسرے کی ذمہ داری میں دخالت شروع کی اختلافات شروع ہوئے۔ میرا کام ہے، جس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری ملی ہے وہ انجام دینا میرا کام ہے، لیکن اگر میں نے دوسرے کی کاموں میں دوسرے کی ذمہ داریوں میں دخالت شروع کر دی، وہیں سے اب تیوریاں چڑھنا شروع، آستینیں الٹنی شروع، یہ ساری مشکلات شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوسرے کے کام میں دخالت شروع کر دی۔ مجھے آج یہ خدمت میں آپ کی نہیں عرض کرنا ہے کہ ہمیں دوسرے کے کام میں دخالت نہیں دینا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن یا پوزیشن یا کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس میں آپس کا اختلاف سامنے آ رہا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ آج میرا یہ موضوع ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو بھائیوں کا اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف، شوہر زوجہ کا اختلاف، بھائی بہن کا اختلاف، پڑوسیوں کا اختلاف، جماعت کا اختلاف، نہ جانے کتنے اختلافات ہیں کہ جو ہمارے سامنے صبح و شام آتے رہتے ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے ان اختلافات کے درمیان؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کس انداز میں ان لوگوں کو فیس کرنا ہے؟ اس لیے کہ دو فریق ہو گئے، ابھی تک یہ دو تھے، ابھی یہ دو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن آج کے بعد سے یہ دو الگ الگ ہو گئے، اور میرا رشتہ دونوں سے ہے۔ یہ بھی میرے پاس آئے گا، گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے گا، وہ بھی میرے پاس آئے گا، گھنٹے دو گھنٹے بیٹھ کر جائے گا۔ میری کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کاموں میں نظم کے معنی یہی ہے کہ ہمیں اس پرابلم کو بھی، اس مشکل کو بھی، اس جھگڑے کو بھی سالو کرنا ہے، اور کسی بھی انداز سے، چاہے میں اپنے لیول پہ اس کو سالو کر پاؤں یا اپنے سے ہائی لیول کی طرف اس کو لے کر جاؤں تاکہ وہاں پرابلم سالو ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتے، ہائی لیول تک لے کر نہیں جا سکتے، خود پرابلم سالو نہیں کر سکتے، زبان میں مثلا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تاثیر نہیں ہے، یقین ہے کہ سامنے والا میری بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ساری چیزیں، لیکن کم از کم اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تو اگر ہم اختلاف ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس اختلاف کو بڑھانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہمارے وہاں کہ اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ دو دوستوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، اب نہ جانے کتنے نئے نئے دوست پیدا ہوں گے کہ جو اپنی دوستی کو پختہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے اختلافات کو اور قوی کرنے لگ جائیں گے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ پوچھا بھئی آپ آج کل فلاں سے ملنے نہیں جاتے؟ کہا بھئی وہ اب پرانے جیسے نہیں رہ گئے، ان کے اندر یہ برائی پیدا ہو گئی۔ ابھی جو تازے دوست بنے، کہا اچھا بس آپ کو اتنا ہی پتہ ہے، ان کے اندر تو یہ بھی برائی ہے، ان کے اندر تو یہ کمی بھی پائی جاتی، وہ تو بڑے پرانے خراب قسم کے ہیں۔ اب اس غریب کے دل میں تو ایک ہی ذرا سے اس کے سلسلے میں سیاہی پائی جا رہی تھی، اس کو اتنا پختہ کر دیا کہ اب ان دونوں کے ملنے کے چانسز ختم ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو شعلہ بھڑکانے والے افراد ہوتے ہیں، یہ اس چنگاری کو آگ میں بدلنے والے جو افراد ہوتے ہیں، یہ دونوں موقعوں پہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب دوست نہیں ہیں تب بھی یہ خطرناک، اور جب یہ دوست بن جائیں گے یہ دونوں آپس میں تب بھی یہ خطرناک ہوگا۔ سب سے زیادہ جس انسان کو خفت محسوس ہوتی ہے دو لوگوں کے مل جانے کے بعد، وہ یہی انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اتنا زیادہ ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے دور کر دیا، ان دونوں کے دلوں میں اتنی آگ پیدا کر دی ہے کہ اب اس آگ کی بنا پر یہ دونوں یقیناً ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، لیکن اب کچھ ایسی سچویشن، حالات، کنڈیشن چینج ہوئی کہ اب یہ دونوں پھر مل گئے، لیکن اب نتیجہ یہ ہے کہ جس نے ان کو لڑایا تھا، اب وہ جو بیچ کا آدمی تھا جس کو ثالثی کہتے ہیں، ثالثی ملانے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ٹکرانے والا بھی ہوتا ہے، یہ جو ٹکرانے والا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے، اور سب سے زیادہ پھر یہ چالیں چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھر سے جدائی ہو جائے۔ لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ذرا سا بھی اختلاف آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے سے بزرگ کے پاس جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ معمولاً ہمارے معاشرے میں تو ظاہر ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے والے زیادہ افراد مل جائیں گے، کم کرنے والے
کم ملیں گے۔ آپ غور کیجئے اہل بیت اطہار کی نگاہ میں ہمارا ایک ساتھ رہنا کتنا اہم ہے۔ میں اپنے اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے یہ اپنے امام کی اس دعا کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں آپ کو محسوس ہو کہ اہل بیت اطہار کا ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا کتنا پسند ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے بڑی مشکل چیز ہے، میں ساتھ میں بغل میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک ساتھ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک ساتھ حسینیہ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے آنے کی بڑی مشکل ہے، لیکن ادھر یہ صورتحال ہے اور ادھر کیا دعا ہو رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مقام دعا میں ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہیں۔ اس موقع کے اوپر میرے آقا کی زبان کے اوپر جو جملہ جاری ہو رہا ہے، مولا فرماتے کہ رب اصلح لی جماعت اخوتی و اخواتی و محبی۔ خدارا، البتہ یہ توجہ رہے کہ عربی میں اصلاح کی معنی کچھ اور ہے، اردو میں اصلاح کی معنی کچھ اور۔ اصلاح ذات البین یعنی دو لوگ جن کے دل جدا ہو گئے ان کو ملا دینا۔ مولا فرما رہے کہ رب اصلح لی جماعت اخوتی و اخواتی و محبی، خدارا میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے چاہنے والوں کے درمیان اگر ذرا بھی کدورت، ذرا بھی دوری پائی جاتی ہے تو ان دونوں کو دوبارہ پھر سے ملا دے۔ یہ دعا تو یقیناً ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ یہاں تک مولا کا جملہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ خدا را اولاً تو یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے کہ پروردگار کا یہ خلیفہ، پروردگار کی یہ حجت ہے جو روئے زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، اس کے باوجود ان گناہگاروں کو، ان خطا کاروں کو، ان بے وفاؤں کو کہ جو قوم کی فرد ہیں مولا کی، ان کو مولا اپنا چاہنے والا بھی کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی بھی سمجھ رہے ہیں، انہیں اپنی بہن بھی قرار دے رہے ہیں۔ اسی سے آپ محسوس کریں کہ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں کتنی محبت ہے ہماری۔ اگر معیار صرف اہل بیت اطہار ہی کو ہم قرار دے لیں تو خود بخود دشمنیاں مٹنے لگ جائیں۔ ہمارا ایک مرکز موجود ہے، ایک سینٹر موجود ہے، اگر اس شخصیت کی ہی بنا پر ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہونے لگ جائے تو کیا پھر بقیہ چھوٹی موٹی چیزیں خود بخود مٹنے نہیں لگ جائیں گی؟ مولا فرماتے کہ رب اصلح لی جماعت اخوتی و اخواتی و محبی، خدارا ان کے درمیان ذرا سی بھی اگر کدورت پائی جاتی، ذرا سی بھی دوری ہے، اسے ختم کر دے، ان کو ملا دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحِي، اس لیے کہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے مل جانا، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان دونوں کا مل کر قوم کے لیے کام کرنا، اسی میں تو میری مصلحت شامل ہے۔ یعنی قوم اگر ایک بن کر رہے گی تو مولا اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ الٹا بھی ہے، اگر قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی، اگر قوم کو کئی کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا، ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور یہ ڈیوائیڈ ہونا آپ تو مجھ سے بہتر واقف ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ کبھی ہمارا معاشرے میں اپنے کو بڑا سمجھنا دوسروں سے خود کو جدا کرا دیتا ہے، کبھی اپنے کو دوسروں سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھنا جدا کرا دیتا ہے، کبھی کبھی تو بڑی معمولی سی چیز ہوتی ہے، بڑی ہی ناچیز سی شے ہے، لیکن اس کی بنا پر بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو وقتی طور پر اٹیچ ہو گئیں، جیسے مثلا میں رہتا ہوں ایک پوش ایریا میں اور فلاں رہتا ہے ایک نچلے طبقے والے گھر میں، بالکل بامبے کا جو تھرڈ کلاس ایریا وہاں جا کے رہتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جس گھر میں اس کا قیام ہے یا جس گھر میں آپ کا قیام ہے، کتنے دنوں کا ہے؟ یہ وقتی ہے، ٹیمپریرلی اٹیچمنٹ ہے، اس کا کوئی زیادہ پیریڈ نہیں ہے۔ کل کو انقلاب آ گیا، پتہ ہی چلا کہ آپ اس کے گھر میں چلے گئے، وہ آپ کے گھر میں آ گیا، تو اصلاً اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ میں گجرات کا رہنے والا، یہ مہاراشٹر کا رہنے والا، یہ مہاراشٹر کا رہنے والا، وہ اتر پردیش کا رہنے والا، یہ جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں یہ دلوں کی جدائی کا باعث بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے زمین کا تعلق ہماری ذات سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق اہل بیت اطہار کی ذات سے ہے، ہم ان کی بنا پر دنیا میں ہیں۔ یقین جانیں اگر یہ زمین کا اختلاف اور زمین کے سلسلے میں ہونے والے جھگڑے مٹا دیے جائیں تو شاید 50-60% اختلافات مٹ جائیں۔ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں اسٹیٹ کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں محلے کا ہے، فلاں نہ جانے اتنی کتنی چیزیں اس طرح کی جو وابستہ کر دی جاتی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی زمین اچھی نہیں ہے جس طرح سے کوئی زمین خراب نہیں ہے۔
زمینیں سب خدا کی بنائی ہوئی ہیں، اس پر رہنے والے افراد ہیں کہ جن میں سے کچھ خراب ہیں کچھ اچھے ہیں۔ آپ مثلا مثال کے طور پہ یہاں سے گئے عراق، آپ کو کسی دکاندار سے دھوکہ ہو گیا کہ عراقی خراب ہوتے ہیں۔ یہاں سے گئے مثلا مثال کے طور پر ایران، وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے آپ کو دھوکہ دے دیا کہ سارے ایرانی خراب ہیں۔ گئے یہاں سے احمد آباد، مثال کے طور پر سامان خریدا، گھر لائے، پتا چلا کہ سامان خراب نکل گیا، کہ نہیں احمد آبادی دھوکے باز ہیں۔ اے میرے بھائی، وہ ایک آدمی احمد آباد تھا، وہ ایک آدمی ایران تھا، وہ ایک آدمی ایران نہیں۔ کبھی کبھی ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی چیز کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا رشتہ پوری قوم سے نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، کسی ایک یو پی والے سے دل دکھا، اب خراب کون ہے؟ وہ نہیں خراب ہے، وہ تو شاید ممکن ہے کہ گھر میں بٹھا کے کھانا بھی آپ اس کو کھلا دیں، کہ نہیں یو پی والے ایسے ہوتے ہیں۔ قوم کو برا کہنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اسے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار کیا فرمانے؟ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحِي، ان کا مل کے رہنا، ان کا ایک دوسرے سے دل کو جوڑ کے رکھنا، اسی میں میری مصلحت چھپی ہوئی ہے، اسی میں میرا فائدہ پوشیدہ ہے۔ آپ واقعی محسوس کریں قوم کا ایک ساتھ رہنا اہل بیت اطہار کو کتنا پسند ہے۔ کوئی اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا دو بھائیوں کو جوڑنے کے لیے۔ ہے کوئی مرد میدان جو کھڑا ہو جائے کہ نہیں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، میرا مال لے لو، دونوں کو پھر سے ملا دو؟ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ صرف اہل بیت اطہار کی شخصیت کہ جو دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سنیں گے آپ، حدیث وارد ہوئی، حدیث مفضل بن عمر سے، بڑے ہی مشہور راوی ہیں چھٹے امام کے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے سعید بن بیان کے، جس کو اس زمانے میں ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ سعید بن بیان، یہ مفضل بن عمر ہے کہ جو بازار سے گزر رہے ہیں، مفضل نے یہ دیکھا کہ اسی بازار میں سعید ایک شخص سے جھگڑا کر رہا ہے۔ سعید بوڑھے ہیں، داڑھی، دونوں میں دوستی بھی ہے، مفضل اور سعید آپس میں دوست ہیں۔ دیکھا سعید ایک جوان سے جھگڑا کر رہا ہے، بڑا تعجب، سفید داڑھی والا بزرگ شخصیت، ایک امام کا صحابی، وہ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا ہے، وہ بھی جوان سے۔ اصل دونوں ہم پلہ ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس عمر میں امام کے صحابی ہونے کے باوجود اپنی کیوں فضیحت کر رہے ہو؟ بازار میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سامنے والے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے اسے کہا کہ ان کی داڑھی کا خیال کیا ہوتا، یہ بزرگ عمر ہے، تم سے نہ جانے دو برابر عمر رکھتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ان سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ مفضل نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان اگر میں نے بیچ بچاؤ کا کام، یعنی ثالثی والا کام جو کہلاتا ہے ہمارے اردو زبان میں، اگر وہ کرنا یہاں پہ شروع کیا تو سوائے یہ کہ ان کا اختلاف اور بڑھے گا اور بقیہ لوگ ہنسیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم دونوں کو جھگڑا ہی کرنا نا، چلو یہاں قریب میں میرا گھر ہے، جتنا جھگڑا کرنا ہے میرے گھر میں بیٹھ کے جھگڑا کر لو، آؤ تم دونوں کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے، دونوں کو لے کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھے کہ اب جتنا جھگڑا کرنا ہے کر لو۔ گویا آج کی زبان میں کہا جائے کہ میں تمہیں لاٹھی دینے کو تیار ہوں، تلوار دینے کو تیار ہوں، تپنچا جو چاہیے دینے کو تیار ہوں، چوراہے پہ نہیں، گھر میں آ کے لڑو۔ لیکن یہ حکمت عملی تھی۔ دیکھیے انسان کا غصہ ذرا سا بھی آگے بڑھ جائے، ذرا سے بھی جگہ چینج کر لے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے روایات میں بیٹھے تو کھڑے ہو جاؤ، جگہ چینج کرو، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ دونوں تو سمجھے کہ شاید ان کا بہت بڑا باغ ہوگا، میدان ہوگا، اس میں چل کے اب ہاتھا پائی کی جائے گی، کشتی لڑی جائے گی، کون جیتتا ہے۔ وہاں گھر میں لے آ کے دونوں کو بٹھا کہا اب لڑو، جھگڑا کرو۔ اب دونوں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ مفضل نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، چوراہے پہ جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ سعید نے کہا مفضل سے، مفضل میں نے عرض کیا کہ دونوں آپس میں دوست ہیں، کہا مفضل نہیں جانتے یہ میرا داماد ہے، میرا خود کا داماد ہے، اور آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ درہم کا مسئلہ تھا جو آپ سمجھ میں آئے مفضل کو۔ درہم کا مسئلہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ سسر نے داماد کو دیا ہے، داماد کہہ رہا ہے کہ وعدہ کر کے نہیں دیا ہے، صرف اتنا سا مسئلہ۔ یعنی اکثر جھگڑے اختلافات مال کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ سگی بہن زندگی بھر بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ باپ کی میراث میں سے مجھے حق نہیں ملا۔ ہوا نا، مال ہی کا مسئلہ آیا، بھائی بھائی میں جھگڑا، شوہر زوجہ کے اختلافات، اکثر اختلافات شوہر زوجہ کے مال کی بنا پہ ہو رہے ہیں۔ دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، رشتے منقطع ہو رہے ہیں، کس بنا پہ؟ مال کی بنا پہ۔ مفصل نے پوچھا کتنا مال ہے؟ روایت میں اختلاف ہے کہ 400 درہم یا 400 دینار۔ مفضل نے اپنی جیب سے 400 دینار نکالے اور داماد کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد سسر سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں میں۔
سسر سے کہا کہ اب اس کے بعد 400 کے لیے تم اس کو تانا نہیں دینا، اس لیے کہ نہ تم اس کو دے رہے ہو نہ یہ تمہیں دے رہا، مسئلہ ختم. کہا بالکل ختم. اس کے بعد جو جملہ میرے آقا سے متعلق مفضل نے کہا ہے اس جملے پہ غور کیجئے گا. مفضل کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ 400 دینار یا درہم میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں، میرا اپنی جیب سے کچھ نہیں اس میں دخل ہے، میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ میرے آقا کی رقم تھی جو میری جیب میں رکھی ہوئی تھی. آپ کے آقا، آپ کے مولا نے یہ رقم آپ کو دی تھی، کس لیے؟ اب فرمایا، مولا نے فرمایا تھا کہ اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعا فافتدیہا من مالی. اگر میرے دو شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھو تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے میرا یہ مال دے دینا تاکہ مال لے کے شیعہ اپنے اختلاف کو ختم کر جائیں. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات مل جل کے. مولا تو اپنا مال دینے پر تیار ہیں کہ شیعہ مل کے زندگی گزاریں، اور ہمارے وہاں صورتحال یہ ہے کہ مال تو مال اصلاً بات تک کرنے کے روادار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی خطا سامنے آ گئی کہ جس کی بنا پر انسان اب اتنا ناراض دکھائی دے رہا ہے. آقا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یعنی سہم امام خرچ کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ دو شیعوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو حل کر. البتہ بیچ میں ان دا بریکٹ یہ بات عرض کر دوں کہ آج کے دور میں اگر آپ کو مثلاً کسی مومن یا مومنین کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے تو آج پرمیشن لے کر یہ مقام کر سکتے ہیں. اس حدیث کی بنا پر ہم کو یہ اختیار نہیں کہ ہر جگہ امام کا مال استعمال کر سکیں، اس لیے کہ مال جس کا ہے اس کی پرمیشن ضروری ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کو دو کے درمیان اختلاف کا دیکھنا اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ مال دے رہے ہیں کہ تم میرا مال رکھو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اختلاف کو دور کرو. کیا واقعاً آج وہ زمانہ نہیں آیا ہے کہ ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اتحاد کو ثابت کریں؟ ابھی اتفاقاً آج ہی شاید مولانا کے پاس بھی میسج آیا ہوگا، میں نے بڑا اچھا دیکھا، بڑا اچھا لگا کہ جب چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھاگ رہی ہیں تو بڑی سی مچھلی مل کر ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہی ہے، لیکن کچھ ہی لمحات کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سب متحد ہو گئیں، اب ایک ساتھ ہو گئیں، وہ بڑی مچھلی اب بھاگ رہی ہے. اس کے نیچے لکھا تھا کہ اگر شیعہ اکیلے ہوں گے تو چھوٹی مچھلی ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں گے تو یہ دشمن جتنی بڑی مچھلی بن کے آ جائے یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا. اور ہمیشہ ہوا بھی یہی ہے، بھاگے وہ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ہمارا اتحاد یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے آج دشمن بھی ڈر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ہماری قوم میں اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئے، نہ جانے کس کس انداز سے. یہ سب اختلاف یہ نہ سمجھیے کہ یوں ہی پیدا ہو رہا ہے، دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے، پوری قوت صرف کر رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے. اس لیے کہ دشمن نے ہمیشہ دیکھا ہے. آپ محسوس کیجئے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری قوم میجورٹی میں رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں. پوری تاریخ آپ اول اسلام سے لے کر آج تک دیکھ ڈالیے، میجورٹی ہماری نہیں رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جن اماموں کی پیروی کرتے ہیں، جن اماموں سے محبت رکھتے ہیں، جن اماموں کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان اماموں کو قید و بند میں رکھنے کی کوشش کی گئی. انسان کس قوم کے لیڈر سے ڈرتا ہے؟ جس قوم کے پاس پاور زیادہ ہو، جس قوم کے پاس تعداد زیادہ ہو، جس قوم کے پاس افراد زیادہ ہوں. نہ ہمارے پاس بظاہر پاور تھا، نہ ہماری تعداد زیادہ تھی، نہ ہمارے پاس اقتدار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے رہبروں کو ہمیشہ قید و بند میں رکھنے کی کوشش کی گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دوسرے بھی جانتے تھے ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس تعداد نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتحاد پایا جاتا ہے. اور اس اتحاد کی بدولت بنی امیہ بھی ڈر رہے تھے، بنی عباس بھی ڈر رہے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک ہمیں آنکھیں دکھانے پہ تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ سب سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، یہ آپس میں الگ الگ ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں. کوئی بھی پروگرام شروع ہو رہا ہے پہلے پوچھا کر کون رہا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے ہو رہا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کس کے لیے ہو رہا ہے. ابھی شہزادی کے لیے احتجاجی جلسہ تھا، کون کر رہا ہے؟ کون کا مسئلہ ہی نہیں ہے.
جناب زینب کا رشتہ کسی ایک فرقے سے، کسی ایک قوم سے، کسی ایک علاقے والے سے ہے؟ سب سے ہے۔ اگر سب سے ہے تو سب کو ایک ہونا ہے۔ پھر وہاں مسئلہ ہی نہیں کہ کون پہلی آواز اٹھا رہا ہے، نہیں، آواز کوئی بھی اٹھائے۔ اگر اہل بیت کا مسئلہ آ گیا، اگر اسلام کا مسئلہ آ گیا، اگر قرآن کا مسئلہ آ گیا، اگر پیغمبر اسلام کا مسئلہ آ گیا، ہم ایک ہیں۔ اب وہاں پر یہ بات ہی نہیں آنی چاہیے کہ کون یہ کام کرنے جا رہا ہے، بلکہ اور خوش ہونا چاہیے، میں یہ کام نہیں کر پایا، دوسرا یہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں تو اس کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہیے کہ احسن تم، آفرین، ویری نائس، تم یہ کام کر رہے ہو، میں نہیں کر سکا، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہم اس میدان میں بھی کبھی کبھی اگر غور کریں تو ہم شاید اپنے اس صفوں کے اتحاد کے ذریعے سے بہتوں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں، اور ہم تو ان اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ دے کر اس اتحاد کو جو شیعیت کے درمیان ہے اس کے بچانے والے ہیں۔ اسی اپنے چاہنے والوں کے اتحاد کو بچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں ایک واقعہ غور کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار نے ان شیعوں کے لیے کتنی محنت کی، کتنی زحمت کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو انسان کھیتی لگاتا ہے، کھیتی کے اجڑ جانے کا افسوس بھی اسی کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں پڑوسی تھا، میں اپنے پڑوسی کو دیکھ رہا تھا، بڑی محنت کرتا تھا، ایک دن اس کا کھیت اجڑ گیا، مجھے کیا افسوس ہوگا؟ میں نے تو صرف دیکھا تھا اس کو، لیکن جس نے اس کھیت میں زحمتیں اٹھائی ہیں، جس نے اس کھیت میں مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب کھیت کو اجڑتے ہوئے دیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم آپ تو ظاہر سی بات ہے آج پھلا پھولا کھیت ہم کو مل گیا، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جن اہل بیت اطہار نے اپنے خون سے سینچا ہے، کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، معمولی چیزیں، اگر آپ کسی واقعے کی تہ میں جائیں پتہ چلے گا بڑا ہی معمولی سا واقعہ تھا جو اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ اب تو ہمارے دل اس سے مل ہی۔ البتہ یہ توجہ رکھیے گا، ہمارے مبانی کے خلاف اگر کوئی آ گیا تو پھر اس سے اتحاد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اہل بیت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، خدا حافظ، تمہارا راستہ کچھ اور، میرا راستہ کچھ اور۔ مثلا خدا کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا راستہ کچھ اور، لیکن اگر واقعاً ہمارے مبانی کے ساتھ ہے تو پھر ہم اس سے متحد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا تو وسعت قلبی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ غور کریں، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج ذرا سا ہمارے پاس چھوٹا سا اقتدار آ جائے، ذرا سی حکومت آ جائے، کرسی آ جائے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور امیر کائنات جس موقع کے اوپر اسی کوفے میں اپنا دارالحکومہ قائم کر رہے ہیں، کتنی بڑی حکومت ہے، معمولی حکومت نہیں، افریقہ تک حکومت جا رہی ہے، اور ادھر صورتحال یہ کہ خراسان تک پہ قبضہ ہے، سندھ بھی آدھا آ چکا ہے۔ اتنی وسیع و عریض حکومت، اتنی بڑی مملکت کا اکیلا حاکم، کتنی مصروفیت ہوگی۔ اس کے باوجود جس موقع کے اوپر آپ بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کو معاشرہ سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے، سب سے زیادہ پست سمجھتا ہے، کنیز۔ میں جان بوجھ کے یہ لفظیں اس لیے استعمال کروں تاکہ آپ کو محسوس ہو شخصیت کس کی ہے۔ اس کی شخصیت ہے جو کائنات کا حاکم ہے۔ تو ظاہری حکومت ہے جو افریقہ سے لے کے سندھ تک ہے، ورنہ یہ تو کائنات کا حاکم ہے، امیر المومنین ہیں، ولی پروردگار ہیں۔ یعنی اس وقت اس پورے خطۂ ارض، اس پوری زمین کے اوپر امیر مومنان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ سب سے عظیم شخصیت، سب سے بہترین شخصیت، ان سے بہتر کوئی بندہ پروردگار نہیں، ان سے بہتر کوئی پرستش پروردگار کرنے والا نہیں، سب سے زیادہ فضیلتیں۔ اور مدد کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ جو معاشرے کا بالکل لو کلاس کا ایک مخلوق پروردگار ہے کہ جس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے۔ یعنی عظمت اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اکڑ کے چلا جائے، عظمت اس میں ہے کہ ہر کمزور کی مدد کی جائے۔ امیر کائنات ہیں، اس خاتون کو جو کنیز ہے گریا کرتے دیکھا، کیا ہو گیا کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میں اپنے آقا سے ایک درہم لے کر نکلی تھی، اور مجھ کو میرے آقا نے مجھ سے یہ حکم دیا تھا، مجھ کو حکم دیا تھا کہ جا کے کھجور خرید کے لاؤ۔ میں نے جا کر کھجور خریدا، لے آ کے اپنے مالک کو دکھایا، مالک نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے، جاؤ اس کو واپس کرو، درہم واپس لے آؤ۔ میں آئی دکاندار کے سامنے گئی، دکاندار سے کہا کہ اس کو واپس لو، میرا مالک قبول نہیں کر رہا ہے۔ دکاندار نے اب واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میں تو مجبور ہوں۔ عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جس کے اوپر کوئی حکم لگا دیا جائے، المأمور معذور،
وہ انسان جس کو حکم دے دیا جائے وہ مجبور ہے، اس کے بارے میں تو کوئی باسپورس نہیں ہو سکتی ہے. تم کو تو حکم ملا تھا، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آئے امیر کائنات، آئے اس دکاندار کی دکان پر کھڑے ہوئے، وہ نہ پہچان پایا. یہ جملہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. کوفہ ممبئی جیسا بڑا شہر نہیں ہے. کوفہ آج بھی شاید اگر آپ حساب کریں تو اس شاید اندھیری کے برابر بھی نہ ہو پایا ہو. اتنا چھوٹا سا، آج اس زمانے میں کتنا چھوٹا رہا ہوگا. اس زمانے میں اتنے چھوٹے سے کوفے میں ہونے کے باوجود ایک دکاندار میرے آقا کو نہیں پہچان پایا. اس کے معنی یہ ہے کہ میرا آقا حکومت مل جانے کے باوجود اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا کہ ایک عام آدمی بھی نہیں پہچان پا رہا ہے. ہمارے وہاں تو ادھر حکومت ملی، چلنے کا انداز بدل گیا، گھر کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا، لباس پہننے کا انداز، حتیٰ بولنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے کہ خود بولنے کا انداز وہ رعونت چہرے سے ظاہر ہو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں حاکم صاحب آ گئے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ امیر کائنات کو نہیں پہچان رہا ہے. عجیب منزلت ہے میرے آقا کی کہ اتنی سادہ زندگی. اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. دکاندار نہیں پہچان پایا کہ ابھی تک تو یہ عورت میرے سامنے، کنیز میرے سامنے کھڑی تھی، یہ اب آپ کون پیچھ میں آ گئے، آپ سے کیا مطلب. مولا نے سمجھانا شروع کیا، گفتگو آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کسی نے بتایا آ کر کے نہیں پہچانتے، یہ اس وقت کوفے ہی نہیں مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے جو تیری دکان پہ کھڑا ہے. اب وہ تو لرزنے لگا، اس لیے کہ ایک امیر وقت کی خدمت میں جسارت کرنے والا انسان اپنے بارے میں خود سوچ لیتا ہے کہ کیا اس کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے. مولا نے کہا نہیں، مسئلہ نہیں ہے. ساری باتیں اس کی نارمل کی، اس کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اس کنیز سے کھجور واپس لے، اس کو 1 درہم دے یا اپنے گھر واپس جا سکے. اس نے کہا مولا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف آپ راضی ہو جائیے. مولا نے ایک جملہ اس موقع پہ فرمایا تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ میں اس شرط پر تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں کہ تم آج کے بعد سے کسی کمزور کو دبانے کی کوشش نہ کرنا. کس کو نہیں امیر کائنات کی رضایت چاہیے؟ ہے کوئی جو کہے کہ نہیں مجھے علی کی رضایت نہیں چاہیے؟ ہے کوئی اس بڑے مجمع میں کوئی کہنے والا؟ اور اگر امیر المؤمنین کی رضایت چاہیے ہے تو اپنے سے کمزور کو دبانے کے مزاج کو چینج کرنا ہوگا، چاہے وہ ہم سے نیچے آنے والا کوئی بھی انسان ہو. اگر وہ ہمارے گھر میں نوکری کر رہا ہے، نوکرانی کی شکل میں خاتون ہے، کوئی بھی ہے، ہم سے ذرا بھی اگر کمزور ہے اور ہم نے دبایا اس کو کسی بھی عنوان سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرا آقا مجھ سے راضی نہیں ہے. اب لاکھ کچھ کہتے رہیے، امیر کائنات کی رضایت چاہیے، اپنے سے کمزور کو دبنے نہیں دینا ہے. مولا متقیان نے معاملہ حل کر دیا، بظاہر بالکل ختم ہو چکا ہے. کنیز کو پیسہ مل گیا، کھجور واپس ہو چکی ہے، اب کنیز کو واپس جانا چاہیے. مولا نے دیکھا کہ وہ پھر کھڑی رو رہی ہے. ابھی اب تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کھجور واپس کرنی تھی، میں نے واپس کرا دی، اب کیا گریے کا سبب؟ کہ مولا جس موقع کے اوپر میرے آقا نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جاؤ کھجور واپس کر کے آ جاؤ، اور میں آئی تھی اس کے پاس کھجور واپس کرنے، کافی دیر تک مجھ سے تکرار ہوتی رہی. اس کے بعد اس نے جب انکار کیا، میں کھڑی ہو کے کافی دیر تک گریا کر رہی تھی. پھر آپ تشریف لائے، آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے پورا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے بعد آپ مجھے لے کر دکاندار کے پاس آئے، دکاندار سے کافی دیر تک آپ سے گفتگو ہوتی رہی. پھر کسی نے آ کر یہ بتایا کہ آپ کی شخصیت کون ہے. پھر اس دکاندار نے رضایت ظاہر کی، پھر آپ سے مزید گفتگو ہوئی. اس کے بعد اس نے مجھے پیسہ واپس کیا، کھجور واپس لی. اس کے بعد بھی کافی وقت گزر گیا. مولا جب سے میں گھر سے نکلی ہوں اب تک کافی وقت گزر گیا. تو مشکل کیا ہے کہ اگر اب میں اپنے مالک کی بارگاہ میں دوبارہ واپس جاؤں گی تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنا وقت کہاں لگ گیا. میں لاکھ دلیل دوں گی، وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا. اب آپ ذرا سوچئے، اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا حاکم، ایسا لگتا ہے جیسے الیاذ باللہ کوئی کام ہی نہیں، اتنی مصروف حیات طیبہ رہی ہوگی. اس کے باوجود سارا کام میرا آقا چھوڑ کر اس ایک ادنا سی مخلوق پروردگار کے چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف چل پڑے. یہ ہے لوگوں کے دلوں کے درمیان اگر جدائی پیدا، ذرا سی جدائی ہے، امیر کائنات کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی زحمت برداشت کریں، سارے کام ایک طرف. اب اس کنیز کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے میرا آقا. پورا واقعہ اب آپ شاید متوجہ ہو گئے ہو کہ گھر کس طرح سے پہنچے، کس طرح سے گفتگو ہوئی، کس طرح سے مالک سے بات کی. اس کے بعد اس مالک نے
جس موقع کے اوپر دیکھا کہ میرا آقا ساری باتوں کو بیان کر رہا ہے، اس مالک نے ایک جملہ کہا تھا کہ آقا آپ کے میرے گھر تک آ جانے کی برکت کی بنا پر نہ صرف یہ کہ میں اس کنیز کو معاف کر رہا ہوں بلکہ اس کو خدا کی راہ میں آزاد بھی کر رہا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ یعنی اگر سیرت اہل بیت کو ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو نہ صرف یہ کہ دلوں کی جدائیاں دور ہو جائیں گی بلکہ خود بخود حالات اور ماحول بہتر ہوتے جائیں گے۔ وقت میرے پاس کم ہے، آج ایک عظیم المرتبہ شخصیت کی شب ولادت بھی ہے، 2 جملے مجھے عرض کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کرنا ہے ہندوستان کے ایک معرکۃ العارا اور شہرۂ آفاق شخصیت کا۔ دیکھیے دلوں کو ملانا کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک زمانے میں پڑھ رہا تھا علماء کے حالات، اسی ممبئی شہر کے بزرگان واقف ہوں گے، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت تھی اپنے زمانے کی، خطیب اعظم غلام عسکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے اور بڑے ہی عمدہ خطیب جو اسی محفل شاہ خراسان میں عرصہ دراز تک تقریریں کر چکے ہیں اور غیر آپ کی تقریر میں آ کے بیٹھتے تھے اور بڑے ہی دل لگا کے آپ کی تقریر سنتے تھے۔ آج سے تقریباً شاید 60 65 یا 70 سال ہو رہے ہوں اس واقعے کو۔ یہ جس زمانے میں واعظین سے نکلے، بالکل نئے نئے، ابھی تازہ انہوں نے واعظین سے فارغ ہونے کے بعد معاشرے میں قدم رکھا ہے، پہلی ذمہ داری یہ ملی ہے کہ جائیے اور جلال پور میں جا کر تبلیغ کیجیے۔ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس علاقے کا نام سنا ہو، یہ امبیڈکر نگر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس میں اچھی خاصی آبادی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے۔ اس علاقے میں پہنچے، کام کیا ہے؟ اس علاقے والوں کو نماز سکھانی ہے، روزہ بتانا ہے، قرآن سکھانا ہے، تبلیغ دین کرنی ہے۔ 1 سال 2 سال اس زمانے میں شرط تھی کہ واعظین سے فارغ ہونے کے بعد واعظین کی طرف سے خدمت کرنی ہے۔ واعظین ہائی لیول کا اس زمانے کا کالج تھا۔ پہنچے، پتہ یہ چلا کہ اس علاقے میں ایک بڑی پرانی جنگ چلی آ رہی ہے کہ جس جنگ کی بنا پر یہ قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شادی میں شرکت نہ کرنا تو الگ کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے وہاں میت میں نہ جانا یہ بھی ایک مسئلہ، حتیٰ مجلسوں میں، حتیٰ مسجدوں میں بھی آپس میں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی مسجد الگ، ان کے امام صاحب الگ، ان کی مسجد الگ، ان کے امام صاحب الگ، ان کے وہاں خطیب آئے گا، ان کے وہاں مجلس نہیں پڑھنے جائے گا، ان کے وہاں کا خطیب آئے گا، نہ یہ ادھر جائے گا نہ ان کا مجمع ادھر جائے گا، عجیب اختلاف۔ یہ سمجھ گئے کہ اس مجمع کو سنبھالنا اور سدھارنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ سامان رکھ چکے تھے، پتہ چل گیا کہ اس علاقے میں کیا اختلاف ہے، سامان وہیں چھوڑا اور سیدھے لکھنؤ آئے۔ اس زمانے کا سفر آج کے جیسا آسان نہیں تھا، نہ جانے کتنی جگہوں پہ بس تبدیل کرنا ہے، اس زمانے میں فیض آباد آنا ہو، فیض آباد سے بھی لکھنؤ کی دوسری بس پکڑنی، ایک عجیب مشکل سفر۔ ساری صحبتوں کو برداشت کیا، لکھنؤ آئے۔ آنے کے بعد اس زمانے میں ایک بڑی جلیل القدر شخصیت سمجھی جاتی تھی مولانا سعادت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی جلیل القدر عالم دین تھے اور بزرگ عالم دین سمجھے جاتے، البتہ عمر کے ابھی اس پڑاؤ میں نہیں تھے کہ جس پڑاؤ میں کہا جائے کہ کافی ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے لیکن ضعیف العمر اس وقت نہیں تھے۔ ان کی خدمت میں آئے، کہا سرکار آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے ایک کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا میں جس علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہوں اس علاقے میں صورتحال یہ ہے کہ مومنین 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ چلیے اور اس جلال پور کے ان مومنین کے درمیان اتحاد پیدا کر دیے۔ مرحوم سعادت خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہاں جا کے، میں کیا کروں گا، میں اس مارکے کا خطیب بھی نہیں ہوں کہ اپنی زبان سے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دوں۔ کہا نہیں، آپ کا کام ہے بس خاموش بیٹھے رہیے اور کچھ نہیں کیجیے گا، بقیہ کام سب میں کر لوں گا۔ اتنی بڑی شخصیت کو لکھنؤ سے نہ جانے کتنی مشکلات کے ساتھ لے کر جلال پور آئے۔ جلال پور میں تشریف فرمائے، دونوں فرقے ایک ہی قوم کے، یہ دونوں پارٹ ہیں جو سامنے آگے کھڑے ہیں، لیکن حد فاصل ہے، ادھر والے ادھر کھڑے، ادھر والے ادھر کھڑے ہیں۔ چائے بھی آ گئی، بسکٹس آ گئے، دال موٹ آ گئے، پانی، سب کچھ رکھا ہے، لیکن سعادت خان صاحب مرحوم کچھ نہیں کھا رہے ہیں، نہ چائے پی رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں۔ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ آپ کچھ کھائیے پیجیے گا نہیں۔ اب دونوں قومیں کھڑی ہیں، دونوں کھڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی شخصیت آئی ہے۔ اس زمانے میں امامے رکھنے والے علماء بہت کم تھے، اور اسی لیے اگر کسی علاقے میں کوئی امامے والا عالم پہنچ جائے، آج کا دور تو نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اچھل رہی ہے وہ امامہ اچھل رہا ہے، اس زمانے میں بڑا احترام تھا، بڑی بابرکت شخصیت سمجھی جاتی تھی اگر کسی علاقے میں کوئی امامے والا پہنچ جائے، سر میں جس کے امامہ امام رسول ہو، بڑی عظیم المرتبہ شخص، پورا گاؤں مؤدب کھڑا ہے۔ خان صاحب تشریف فرما ہے، مولانا صاحب نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں،
لوگوں نے تعجب سے پوچھا اتنے بڑے عالم دین نہ پانی کے لیے تیار نہ چائے کے لیے تیار، یہ ہوا کیا؟ اب مولانا کو موقع ملا، غلام اسکر صاحب مرحوم کو کھڑے ہوئے کہ مولانا نے اس شرط کے ساتھ یہاں پر آنا قبول کیا ہے کہ تمہارے درمیان بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے، چائے بھی پیئیں گے، پانی بھی پیئیں گے، بسکٹ بھی، سب کچھ، لیکن پہلے تم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ غلام اسکر صاحب مرحوم نے کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو مولانا یہاں سے بغیر کچھ کھائے پیے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں کہ کوئی عالم دین بغیر پانی حتیٰ پیے ہوئے ہمارے علاقے سے گزرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غلام اسکر صاحب مرحوم نے کہا کہ نہیں، یا پہلے وعدہ کرو کہ تم سب ملو گے، مل جاؤ، گلے لگ جاؤ تو کھانے کے لیے تیار۔ وہ اپنی بات پر مصر، یہ اپنی بات پر اڑے ہوئے، دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گویا ہو گئے۔ وہ دو مل کے ایک ساتھ ہیں اور مولانا غلام اسکر صاحب مرحوم ایک طرف ہیں۔ آخر میں ان لوگوں کے درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے بڑے تعجب سے پوچھا آپ جناب یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، واعظین فارغ ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیں پانی کا ہمارے گلے لگنے سے کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ؟ پانی پینا ہے، ہم دونوں کو گلے مل لینا، ان دونوں میں کوئی رشتہ ہے، کوئی ریلیشن ہے؟ ظاہراً کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پانی انہیں پینا ہے، گلے ہمیں لگنا ہے، کیا ریلیشن دونوں میں؟ اس وقت اب یہ موقع ملا، اب یہ لوہا بالکل گرم ہو چکا تھا۔ اب مولانا نے اس موقع کے اوپر ایک جملہ کہا کہ یہ اس لیے اس بزرگ شخصیت نے عہد کیا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں پیئیں گے کہ یہ وہیں پر پانی پیتے ہیں جہاں پر اہل بیت اطہار کا احترام کیا جاتا ہے۔ کہ ہم لوگوں نے کون سی بے احترامی کر دی؟ کہ بے احترامی دو طرح سے ہوتی ہے، یا قول سے کہہ دیا جائے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، یا عمل کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی کسی حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ آپ لوگوں نے آپس میں گلے نہ مل کر اہل بیت اطہار کے اس حکم کا انکار کیا ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومن 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتا۔ آپ سب کا عمل چونکہ اہل بیت اطہار کی حدیث کے انکار کا سبب ہے، لہٰذا یہ شخصیت بغیر پانی پیے یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، پوری قوم کھڑی ہو گئی، کہا اب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کا انکار نہیں کریں گے اور اس عالم دین کو ہم خدمت کر کے اس علاقے سے واپس جانے دیں گے۔ یعنی اگر واقعاً قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ذرا سا اپنے دلوں کو نرم کر لیا جائے تو بڑی بڑی قوموں کو بھی متحد کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کا احترام باقی رکھنا ہوگا۔ صلوات دے محمد والے۔ یقین جانے اگر واقعاً قوموں کو ملانا ہے تو اس علماء کے احترام کو دوبارہ واپس لانا ہوگا۔ ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ تبصرہ ہوتا ہے وہ علماء کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیے علماء میں علماء کی طرف سے ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کے ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، ان پر آپ تبصرے نہ کیجئے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے علماء کی بات کو کتنا قبول کیا۔ جب تک ہمارے مزاج کے مطابق عالم نے بیان دیا وہ ہمارا ہے، اور جس دن ذرا بھی ہمارے مزاج کے خلاف ایک جملہ کہہ دیا، کیسا عالم ہے، جانتے ہی نہیں، پڑھے لکھے ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ سارے تبصرے بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے عالم کی پیروی نہیں کی تھی، اپنے مزاج کی پیروی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علماء پہ تبصرے اگر کم کیے جائیں گے تو یقیناً قوم ترقی کرے گی۔ آج کی شب اس عظیم المرتبت امام کی شب ولادت ہے کہ جو کائنات کا پہلا معصوم ہے، کہ جو اس عنوان سے اس کائنات میں آ رہا ہے کہ آج سے پہلے، آج کے بعد تو ہے لیکن آج سے پہلے یہ شرف کسی کو نہیں ملا ہے۔ دنیا میں معصوم کے گھر میں بیٹا معصوم آیا ہے یا معصومہ کا بیٹا معصوم ہوا ہے، لیکن آج پہلی شخصیت دنیا میں آ رہی ہے جس کے والد بھی معصوم ہے، والدہ بھی معصومہ ہیں۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت، اور آپ کی حیات طیبہ کو اگر آپ غور فرمائیے، بس 2 جملے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیں، میرا وقت تھوڑا سا شاید آگے بڑھ جائے گا۔ آپ اگر غور کیجئے، آپ کی چھوٹی سی حکمت عملی نے، بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن بہت سخت تھی، اس چھوٹی سی حکمت عملی نے اس قوم کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔
مولا نے جو صلح فرمائی ہے یہ صلح بہتوں کی نگاہ میں کھٹک رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا نے جس موقع میں ابھی حدیث پڑھ رہا تھا، جس موقع کے اوپر میرے آقا سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیوں صلح کر لی، ہم شیعوں کی آبرو چلی گئی ہے، اس موقع کے اوپر میرے آقا نے جو مقدماتی جملے ان کو بھی جلدی سے دہرائے دیتا ہوں، میرے آقا نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ امیر المؤمنین کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس روئے زمین پہ حجت پروردگار کون ہے؟ کہا آقا آپ ہیں۔ کہا اگر حجت پروردگار مجھے مانتے ہو تو پھر میرے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، نہ یہ کہ اس پر اعتراض کرنا ہے۔ امام پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے، امام کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے جملہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے یہ صلح نہ کی ہوتی تو روئے زمین پر کسی ایک شیعہ کا وجود باقی نہ بچتا۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں، میرے آقا نے اس صلح کے ذریعے سے اتنی آبادی شیعوں کی، کروڑوں شیعوں کی جان کو بچایا ہے نہیں بچایا ہے؟ ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ جن کی حکمت عملی نے ہم سب کو زندگی عطا کی ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس امام کی شب ولادت میں ہم سب آقا کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ مولا آپ نے شیعوں کو منتحد کرنے کے لیے، شیعوں کو یکجا کرنے کے لیے اس انداز میں اپنی قربانی دی ہے۔ صلح کو آسان نہ سمجھیے، بات آگئی تو عرض کرتا چلوں، میدان جنگ میں تلوار اٹھا کے انسان دشمن سے جنگ کرتا ہے اور صلح کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے جنگ کرتا ہے۔ میرے آقا نے اپنے دوستوں کے ذریعے سے ہونے والے تیر و نشتر کے حملے جو زبان سے تھے ان کو برداشت کیا ہے، اور معمولی بات نہیں ہے، کس نے کیا کیا نہیں کہا ہے، لیکن میرے آقا نے صرف اس لیے کہ اسلام کا شیرازہ منتشر نہ ہو پائے اس قربانی کو پیش کیا ہے۔ آخری جملہ گفتگو مکمل کیے دیتا ہوں، میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور بڑی توقعات، بڑی امیدیں تمہارے اندر دوسروں کے لیے پائی جاتی ہیں۔ میں آؤں تو دوسرے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، میں گھر میں داخل ہوں تو گھر میں جتنے لوگ ہیں مجھے سلام کریں، میں آفس پہنچوں تو سارے ورکرز مجھے دیکھ کے احترام کریں۔ ہے یہ سب جذبات ہیں یا نہیں ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے صاحب الناس مثل ما تحب ان تصاحبون، تم جیسا دوسروں سے اپنے سلسلے میں امیدیں رکھتے ہو ٹھیک ویسا ہی سلوک تم دوسروں کے ساتھ کرو۔ تم دوسروں کو احترام دو، اکرم تکرم، تم دوسروں کو احترام دو تمہیں احترام ملے گا۔ دوسروں کے سلسلے میں تمہارا لہجہ اچھا ہو، دوسرے تمہیں اچھے لہجے میں یاد کریں گے۔ تم اختلاف کی بات نہ کرو تو لوگ تم پہ حملے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرے میں احترام نہیں ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے اپنی روش میں تبدیلی پیدا کی ہے، ورنہ یہ تو اہل بیت اطہار کی سیرت موجود ہے کہ دشمن آتا ہے گالیاں دیتا ہوا، جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہوا۔ یعنی اگر اخلاق کو بہترین بنا لیا جائے تو اہل بیت اطہار کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ خود بخود دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوتی جائے گی، دنیا خود پوچھے گی کہ تم کن اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہو۔ بس ذمہ داری یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے نقوش قدم ہیں ان قدموں سے قدم کو ملاتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چلیں پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور اسی معبود کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کریں کہ خدارا جس عظیم المرتبہ شخصیت کو آج تو اس کائنات کو عطا کر رہا ہے اسی کا واسطہ، الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، خدارا امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ کا واسطہ آج کی اس مبارک شب میں ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی خدمت میں بہترین مبارکباد پیش فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما، امام کے خدمت گزاروں میں قرار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما، امام کی شب ولادت کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ، اور اسی امام کی اس بہن کا واسطہ کہ جس کے روضے پہ ظلم ہو رہا ہے، خدارا ہم سب کے والی و وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدارا وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خدارا مؤمنین کے درمیان اتحاد و اتفاق عنایت فرما، خدارا مؤمنین کے سارے اختلافات کو دور فرما، خدارا جناب زینب اولیاء مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما، ان روضوں کی طرف کسی بھی طرح کی بری نیت کے ساتھ بڑھنے والے تمام افراد کو نیست و نابود فرما،
ان روزوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما، اس راہ میں شہید ہونے والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات بھیج دیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو ولادت کی مبارکبادی۔ آج ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قوم کے ہی دو گروپس میں اتنی پرابلمز اینڈ ڈسپیوٹس ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جشن میں نہیں جاتے، تو اس صورت میں اتحاد کہاں ضروری ہے؟ شیعہ میں اتحاد امپورٹنٹ ہے یا شیعہ سنی میں اتحاد امپورٹنٹ ہے؟ جو ہماری قوم کا ادارہ ہے اس پر غلط کرنے کی تہمت لگانا اور سنیوں سے اتحاد کرنا کیا صحیح ہے؟ یہ ایک سوال تو نہیں تھا، کئی مطلب سوال کافی بڑا۔ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پڑوسی ہم پر حملہ کرے اور ہم اپنے گھر کے اندر متحد نہیں ہیں تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اتحاد پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر پڑوسیوں سے، اس کے بعد ان کے پڑوسیوں سے، یعنی گھر کے باہر کا اتحاد بعد میں ہے، گھر کے اندر کا اتحاد پہلے ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اپنی ہی صفوں میں انتشار دیکھ رہے ہیں تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ کہاں کے اوپر اختلاف کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاس الحمدللہ شخصیتیں موجود ہیں، اہل بیت اطہار جیسی بلند مرتبہ شخصیتیں موجود ہیں، کہیں نہ کہیں آ کر ہم سب متحد ہو جاتے ہیں، اسی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں فنکشن رکھیے، مثلا میں نہیں جاؤں گا، آپ مثلا اپنے بچے کا برتھ ڈے فنکشن رکھیے، میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن مجلس ہوئی، ہم پہنچ گئے، تو یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، بالخصوص سرکار سید الشہداء کا تذکرہ آیا، ہم سب متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مرکز کو اتنا مضبوط کیا جائے، اسی سینٹر کے اوپر آ کر سب کو متحد کیا جائے، تاکہ پھر دوسرے یہ نہ کہہ سکیں کہ ان میں اختلاف ہے۔ اور زیادہ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب جس عزاداری کو میرے آقا نے ہمارے لیے اس عنوان سے قرار دیا کہ یہ اتحاد کا سبب بنے، اور اگر یہی عزاداری خدا نخواستہ اختلاف کا سبب بنے تو کیا یہ میرے آقا کی تکلیف کا سبب نہیں ہوگی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں، کبھی کبھی صرف اس لیے کہ میری انجمن کو آگے چلنا ہے، آپ کی انجمن کو پیچھے چلنا، تلوار نکل آئی۔ مولانا واقف ہے کہ ایک جگہ کے اوپر گولیاں چلی، صرف اس لیے کہ میری انجمن کو آگے ہونا چاہیے تھا، آپ کی انجمن پیچھے۔ افسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے بزرگان واقف ہیں، اتحاد کا ایک اور مظاہرہ یہ ہے کہ جہاں میرے آقا کا نام آیا ہم سب کے ہاتھ سینوں پہ چلے گئے۔ اب اگر انجمن ماتم کر رہی ہے، سینہ زنی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اس درمیان کچھ لوگ کھڑے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں ماتم کرے؟ کہ ہماری انجمن ابھی نہیں آئی ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ جو انجمن ماتم کر رہی ہے، اس کے امام حسین کوئی اور ہیں۔ ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا، بالخصوص اگر ہم اپنا یہ انجمنی دستہ لے کر روڈ پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کھڑکیوں سے دیکھنے والے افراد نہیں جانتے کہ یہ موبائل پہ بات کرنے والا کسی اور انجمن کا ہے، وہ تو آپ کو شیعہ دیکھ رہا ہے، سیاہ لباس پہن کے ہنسنے والے کو وہ کیا سمجھے گا؟ لہٰذا ہماری زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے جلوس اعضاء کو لے کر روڈ پہ آ رہے ہیں۔ پھر وہی بات کہ ہم کو اگر اتحاد کرنا ہے تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی اتحاد کریں، اس لیے کہ دشمن شیعوں کو بھی بانٹ رہا ہے، دشمن مسلمانوں کو بھی بانٹ رہا ہے، لہذا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مولانا، ہم نے اپنے ایک دیندار رشتہ دار کو بہت اچھے سے بتایا کہ آغا سستانی کے حساب سے عورت کا بنا حجاب فوٹو کھنچانا اور کوئی بھی بنا حجاب کے فوٹو کو دیوار پر لگانا یا کھلا رکھنا جہاں نامحرم کی نظر پڑے تو وہ جائز نہیں۔ تو ہمیں جواب میں کہا گیا آج سے تم ہمارے گھر میں قدم مت رکھنا۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے غلط بات کی ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا حق بیان نہیں کیا جائے؟ بہرحال بہت پرسنل سوال ہے،
لیکن ذمہ داری ہماری امر بالمعروف کی انہی جگہوں کے اوپر ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف کی شرطیں پائی جاتی ہوں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ سامنے والا ہماری بات ایکسیپٹ کرے گا تو ہمیں اپنی بات کو پہنچانا ہے. اگر ہمارے اس امر بالمعروف کی بنا پر کوئی ہمارا دشمن بنتا ہے تو بننے دیجئے. خدا دشمن نہ بنے. یہ انسان تو کل دوبارہ مل جائیں گے. اور یہ مسئلہ صرف آغا سیستانی کا نہیں ہے, سارے مراجع کرام کے وہاں کسی بھی نامحرم کو دوسروں کے سامنے اگر فساد کا خطرہ ہے تو چہرہ بھی نہیں کھولنا ہے, اور اگر فساد کا خطرہ نہیں ہے تو چہرہ کھولنا. لیکن کان نہیں کھول سکتے, سر کا بال نہیں کھولا جا سکتا, پیر نہیں کھولے جا سکتے. یہ سب کا مسئلہ ہے. یعنی کسی ایک مرجع تقلید نے نہیں بلکہ سارے مراجع تقلید نے پردے کو خواتین کے لیے واجب قرار دیا ہے. حتیٰ نماز میں انسان, خاتون نماز نہیں ہوگی اگر اس نے پردہ نہیں کیا ہے, حجاب نہیں کیا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اگر وہ جس مرجع تقلید کی وہ تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے کو لے آ کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ دیکھیے آپ کے مرجع نے لکھا ہے, یہاں کے اوپر یہ جملہ ہے, آپ خود پردہ کرائیے. آج بہت سے غیر عالم منبر پر بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے حوضے کی شاید معافی چاہوں گا ایسا لکھا ہے یہاں پر, جنہوں نے حوضے کی شاید شکل تک نہیں دیکھی. تو کیا کیا جائے؟ کیا ہمیں لوگوں کو ان کی اصلیت بتانی چاہیے؟ کیا یہ غیبت ہوگی یا چپ رہنا چاہیے؟ اور ان غیر عالم کے ہاتھ دین کو بگڑتے دیکھتے رہنا چاہیے؟ بھئی میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو خود طالب علم ہوں اور میں نے بھی اتنی پڑھائی نہیں کی ہے کہ میں کسی کے اوپر تبصرہ کر سکوں. لیکن حقیقت ہے کہ جب سے ہمارے ہندوستان میں ذاکری اور عالم, یعنی ذاکر اور عالم الگ الگ ہونے لگ گئے, یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تعجب اس پر نہیں ہے کہ جو ایسی بات پڑھ گیا, تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اس کو بلایا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم سب اس میں شامل ہو رہے ہیں. مثال کے طور کے پر اگر ہم اپنے بچے کو لے کر, مریض بچے کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو ڈاکٹر نہیں ہے, اور بچہ بیمار ہو گیا, مزید بیمار ہو گیا, اس کی بیماری بگڑ گئی, خراب ہو گئی. اب آپ کہیں نہیں ڈاکٹر بڑا خراب تھا. اے میرے بھائی, آپ لے کر گئے تھے, آپ ذمہ دار قرار پائیں کہ اس کو بلائے. لہٰذا ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک منبر کی بات ہے, اگر وہ فضائل کہ جو اہل بیت اطہار کے ہیں اگر ان کو بیان کر رہا ہے کوئی انسان, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حوزات علمیہ میں 25 سال 50 سال پڑھ کے آیا ہو. کتاب ہے فضیلت اہل بیت, بیان کر دیجئے آپ. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو قوم میں اختلاف کا سبب بنے, کوئی ایسی بات کہنے جا رہے ہیں کہ جو قوم کو اصل نہج سے ہٹا دینے والی ہو, تو پھر آپ کو احتیاط کرنی ہے. جتنا پڑھا ہے اتنا ہی بیان کریں. بات آ گئی تو میں عرض کروں, آج میں نے صبح گنجینہ معارف جلد 1 کا صفحہ نمبر لکھا تھا. وہ کل آپ نے پوچھا تھا نا ایڈریس, استخارے والا, وہ میں نے آج صبح لکھا تھا لیکن وہ کتاب ہی میں رہ گیا. ابھی یاد آیا مجھے جب آپ لوگ نے یہ سوال ہے. میں کل انشاءاللہ وہ صفحہ نمبر یہ آپ کو میں SMS کر دوں گا تاکہ آپ کل بیان کر سکیں. تو اتنی ہی بات کہیں جتنی آپ نے کتاب میں پڑھی ہے. وہ بھی کتاب بھی ہر کتاب نہیں, وہ کتابیں کہ جو واقعاً ہمارے بزرگ علماء نے لکھی ہیں, یا کم از کم ہمارے علماء جن کتابوں کی تائید کر رہے ہیں. ہر کتاب جو بازار میں آ رہی ہے اس کتاب کو آپ پڑھ کر ذاکری یا خطابت نہ کریں. اس لیے کہ بہت سی کتابیں کہ جو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس کوئی سر پیر نہیں, لیکن پتہ یہ چلا کہ بہت مشہور شخص نے چونکہ مجلسیں پڑھی تھیں ان کو کتاب میں لکھ دیا گیا, وہ مستند ہو گئیں. لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے. ذکر اہل بیت ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ حالت صوم میں روزہ رکھ کے ہم نے غلط حدیث, غلط روایت, غلط واقعہ اہل بیت سے منسوب کیا, تو صرف وہ سننے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پڑھنے والے کو بھی 61 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. آقا وہ حجاب سے بیچ میں ایک اور سوال آیا ہے کہ کین وی میک پاسپورٹ وتھ ایئرز اوپن؟ نہیں, اجازت نہیں. اگر واجب کام نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے. اور آقا ایک ہمارا ہی سوال ہے کہ یہ آج کل جو اخباریوں کا چل رہا ہے بہت کچھ, یہ SMS میں نہیں آیا ہے. نہیں SMS اس لیے ہم نے کہا ہمارا ہی سوال ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کا سوال اس میں آنا چاہیے تھا نا. نہیں کیونکہ اپنا سوال لگ بھگ ختم ہو گیا کہ یہ جو علی ولی اللہ تشہد میں ہونا چاہیے, ایک تو وہ چیز, اور دوسری بات اب یہ حد آج کل ایسی بڑھ گئی کہ ہمارے عزیز دوست کے ساتھ ایک کی بحث چالو ہے واٹس ایپ پہ کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ عید کی نماز یا جمعے کی نماز نہیں ہونی چاہیے. ہاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ حضرت آئیں گے تو حضرت آئیں گے تو ان کے پیچھے پڑھیں گے. یعنی سارے دنیا کے شیعہ جمع ہو کر صرف مسجد کوفہ ہی میں نماز عید اور نماز جمعہ پڑھیں گے. یعنی حضرت کے آنے کے بعد بھی
زمین کے مختلف حصوں میں نماز جمعہ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پہ کون پڑھائے گا؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت کے ہونے کے باوجود نماز جمعہ اور نماز عید مختلف جگہوں پر ہوگی اور ہوتی آئی ہے. یعنی ماضی میں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے مختلف جگہوں کے پر نماز پڑھائی ہے. یہ ہماری کم فہمی ہے. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز عید اور نماز جمعہ اہل بیت کا حق ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نماز کو پڑھانے کا حق صرف اور صرف معصوم کو ہے. لیکن اسے بھی ہے کہ جسے معصوم اختیار دے دے. یہ بھی توجہ رکھیے گا. اگر امام نے کسی کو اختیار دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے نماز، عدالت الگ مسئلہ ہے، اب اگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کس پر اعتراض کریں گے آپ؟ اس پر کہ جس نے اس کو اجازت دی ہے. تو لہٰذا توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہمارے جوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھی جائے، نماز عید نہ پڑھی جائے. نماز عید پر یہ بھی ایک اعتراض ہے، شاید مولانا نے بھی سنا ہو کہ وہ جو جملہ پڑھتے ہیں کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وعلی محمد، اس کے بعد واخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وعلی محمد، ہر اس برائی سے مجھے بچا لے کہ جس برائی سے اہل بیت کو بچائے رکھا. کہ یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے. جبکہ آیہ انما یرید اللہ کے یہی معنی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ خدا ہر برائی کو روکے ہوئے ہے. تو جن برائیوں سے ہمارے رہبران بچے ہیں ان برائیوں سے ہم بھی بچنا چاہ رہے ہیں. اس جملے میں کون سا عیب ہے؟ یہ انسان کی نادانی ہے. ہاں وہ علی ولی اللہ، شاید کسی نے ایس ایم ایس کیجئے. علی ولی اللہ کی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ بڑے امیر المؤمنین کے پیرو اور چاہنے والے ہیں یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پیرو تھے؟ یقیناً امیر المؤمنین کی ولایت ہمارے ایمان کا جز ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے. اور اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہمارا دین ختم. فرمایا کہ اگر کسی نے 70 سال نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صفا مروہ کے درمیان خدا کی راہ میں قتل ہوا، سب کچھ، لیکن اگر اے علی تمہاری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. اس میں شبہ نہیں کہ امیر المومنین کی ولایت ہمارے دین کی بنیاد، ہماری شیعیت کی اساس، اور اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے. لیکن ہم نے جو امیر المومنین کی ولایت لی ہے وہ خود پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار سے لی ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کو اپنا امیر مانو، اتنا ہی ماننا ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. کل کو کوئی آگے بڑھ جائے اور کہے کہ امیر المومنین خدا ہیں، ہم تو بہت عقیدت رکھتے ہیں، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ اس امیر المومنین کے بارے میں اس جملے کو کہہ کر وہ جنت میں چلا جائے؟ کہا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے امیر المومنین کی جو شخصیت ہمارے لیے تعارف کرائی ہے، ہم اس سے آگے بڑھ گئے، نہ پیچھے رہ سکتے. نہیں ٹھیک ہے ایک بڑے پڑھے لکھے شخص تھے لیکن مثلا امیر المومنین کے پاس وہ درجہ نہیں، کہا نہیں، ختم ہو گئی بات. نہ آگے بڑھنے کا اختیار ہے نہ پیچھے ہٹنے کا. اب آئیے اصل بات کی طرف. ہمارے دل میں امیر المومنین کی محبت اور ولایت زیادہ ہے یا امام حسن اور امام حسین کے دل میں زیادہ تھی؟ یقیناً ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، ہر امام کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیے، ان سب نے امیر المومنین کو خاص عزت دی ہے. اس عزت کے باوجود ان معصومین نے اپنے تشہد میں وہ جملہ نہیں پڑھا ہے جو آج ہم سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں تاکید پھر میں لفظ پہ غور کیجئے گا، جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ وارد نہیں ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعاً ہمارے دلوں میں علی امیر المومنین کی محبت ہے، اور دلیل یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے جملہ فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ومحمد الرسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ، اسی جملے کو سند بنایا جا رہا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دے، وہ اس کے بعد امیر المؤمنین کو ولی اللہ کہے. یہ جملہ جس امام نے فرمایا ہے اسی امام نے جب اپنے اصحاب کو نماز سکھائی ہے جو ہماری فقہ کی سب سے معتبر نماز ہے، کہ جس کو سب قبول کرتے ہیں، حتیٰ وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ جو علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنے کی وکالت کرتے ہیں، اسی امام نے اس حدیث کے بیان کرنے کے باوجود جب نماز سکھائی تو اس میں علی ولی اللہ نہیں کہا. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ فلیقل علی ولی اللہ، یہ جملہ ہمیں ہر جگہ کہنا ہے سوائے اس جگہ کے جہاں کے اوپر ہمیں امام نے نہیں سکھایا. تو ہمیں چھٹے امام سے بڑا شیعہ نہیں بننا ہے، یہ بننا ہے
اگر ان سے بڑا شیعہ بننے کی کوشش ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا مذہب و مسلک ڈھونڈ لیے، اس لیے کہ چھٹے امام کے دور میں بھی بہت سے ایسے افراد تھے جو خود امام کہلواتے تھے، آپ بھی بن جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ دین کے دائرے میں ہیں اور دین کا ایک سرکل بنایا گیا اس کے اندر آپ کھڑے ہیں تو اتنا ہی مانیے جتنا اہل بیت اطہار نے ہمیں حکم دیا ہے. نماز میری یا آپ کی نہیں ہے کہ جو پسند آیا اس میں اضافہ کر دیا، نماز پروردگار کی ہے. اور پھر ایک جملہ اور میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نہ جانے کیسے ان کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت ہے، جبکہ خود یہ جملہ کہ علی کی ولایت کا انکار کرنا انسان کو واقعاً دین سے خارج کر رہا ہے، یہ جملہ خود ان کی نماز کے خلاف ہے. کیوں ہے سنیے آپ. جیسے ہی آپ پیغمبر اسلام کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے اپنے تشہد میں خدا کی گواہی کے بعد پیغمبر اسلام، اور اس کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد آپ کی زبان پہ صلوات ہوتی ہے. آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کی گواہی نہیں دی ابھی تک نماز میں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلوات میں امیر المومنین کو شامل نہیں سمجھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اگر شامل سمجھتے ہوتے تو خود امیر المومنین کی گواہی آ گئی اس میں، ورنہ ایک عام آدمی پہ صلوات نہیں ہو رہی ہے، ولی پروردگار جتنے اہل بیت اطہار ان پہ صلوات ہو رہی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم صلوات میں امیر المومنین کے شامل ہونے کا انکار کر رہے ہیں اس جملے سے. لہٰذا توجہ دینی چاہیے. کبھی کبھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں بڑی دور تک لے کے چلی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اگر آخری سوال جسٹ میسج آ گیا. کچھ کہہ رہے ہیں اجاز بھائی؟ اس سے پہلے والا جو کوسچن تھا نا پاسپورٹ کا، ہاں تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ کر دیجیے تو کل سب وہ ہو جائے گا کہ جی جی. پبلک پینک ہو جائے گی. دیکھیے وہ چیزیں کہ جن پہ انسان کے اوپر واجب ہو جائے، مثلا انسان کو حج پہ جانا ہے، اگر یہ حج پہ جانا واجب ہو گیا ہے تو انسان کے لیے پھر اختیار ہے اضطراری صورت میں اپنی فوٹو کھنچوا سکتا ہے. لیکن اگر واجب نہیں ہوا ہے، کسی بھی غیر واجبی کام کے لیے انسان کو فوٹو کھنچوانا ہے تو فوٹو کی پرمیشن نہیں ہے. یعنی آپ سب کو مل کر یہ کام، پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، نہیں معلوم کس برادر سے بات ہوئی تھی کہ ہم سب آپ سے کہ مل کے یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے. اگر ساری قوم متحد ہو کے مانگ رکھے کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم کان کو ڈھانک کے فوٹو کھنچائیں گے، تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم عمامے میں فوٹو کے ساتھ اپنی فوٹو اٹیچ کریں، ہم کو اجازت نہیں کہ سر ڈھکا ہو، ٹوپی ہو، لیکن سکھ قوم کو اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کا حصہ پارٹ بنا دیا اس صافے کو. تو اگر ہماری خواتین مل کر، یا خواتین نہیں یہ سارے مرد مل کر ڈیمانڈ کریں گے تو قوم کیوں نہیں گورنمنٹ قبول کرنی، صرف اسپیشلی ہمارے لیے قبول کر لے گی. یہی ہمارے لیے کافی، ہمارا مقصد یہی ہے. تو اس مسئلے میں کم از کم اتحاد اپنا دکھائیے. الگ الگ جانے کے بجائے یہ ایک مسئلہ تھا، اور پچھلے سال یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر یہی مسئلہ ہم لوگ آپس میں طے کر لیں بچیوں کے اسکول کے متعلق، ہر ایک الگ الگ جاتا ہے، آپ اپنی بچی کے لیے گئے، آپ اپنی بچی کے لیے گئے، آپ اپنی بچی، ایک ساتھ اگر سب چلے جائیں تو کیا پرنسپل ایکسیپٹ نہیں کرے گی؟ کیا مینجمنٹ قبول نہیں کرے گا؟ یہ قبول اس صورت میں کر لے گا کہ جس صورت میں ہم سب یہ ڈیمانڈ ایک ساتھ مل کے کریں گے. وہاں پہ بھی پھر وہی مسئلہ آئے گا اتحاد کا. ہم لوگ نہ جانے کن کن چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں قوم کی بنا پہ، کہیں اسٹیٹ کی بنا پہ، کہیں مرجعیت کی بنا پہ، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جن میں ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر متحد ہو کر ہم حل کرنا چاہیں خود بخود حل ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ تھوڑا ذرا سا اپنے ایگو کو توڑنے کی ضرورت ہے اور مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. اور آغا کی اس بات پہ خالی ایک روشنی ڈالنے کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاسپورٹ میں فیس کور کرنا لازم ہے، قانون آ گیا ہے، اسٹرکٹ قانون ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گلف میں انڈین کے پاسپورٹس بنے ہوئے دیکھیں گے تو لیڈیز کے جو پاسپورٹس ہیں، خود ہم نے جیسے ہمارے گھر میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو ان کے پاسپورٹس میں حجاب کے ساتھ فوٹو ہے. تو یہ اگر انڈین کا قانون ہوگا تو وہ سب طرف لاگو ہوگا. لیکن چونکہ ہم یہاں پہ چپ رہ گئے اس لیے یہاں پر یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. صحیح ایسا تم، جبکہ وہاں پہ پردیس میں ہم لوگ کی تعداد بہرحال کم ہے، لیکن ان کی بات کو وہاں ایکسیپٹ کیا گیا. یعنی یہاں پہ اکثریت اور متحد ہو کے اگر ڈیمانڈ کریں گے یقیناً بات مانی جائے گی انشاءاللہ. اور اگر خدا نخواستہ بات نہیں مانی گئی تب بھی کم از کم ہم نے اپنی حجت تو تمام کر لی، ہم نے کوشش تو کیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بات نہیں مانی، لیکن کل کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی. ہم تو کوشش بھی کرنے کے رواداری بڑی آسانی سے جا کے فوٹو کھنچوانے پہ تیار ہیں، آبجیکشن کرنے پہ تیار نہیں ہیں.
آغا آخری سوال، امام حسن کے کتنے بیٹے تھے؟ کربلا کتنے آئے تھے اور شہید کتنے ہوئے تھے؟ شہدائے کربلا کی فہرست میں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا ہے. ایک جناب قاسم کا ذکر آیا، ایک جناب عبداللہ کا ذکر آیا ہے، اور ان کے علاوہ بظاہر میں نے نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے، میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور بھی بیٹے کا ذکر آیا ہو، شاید مولانا مجھ سے بہتر جانتے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ سرکار امام حسن کا اور بھی بظاہر نہیں ہے، انہی 2 بیٹوں کا ذکر آیا.